بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب الامور المنہی عنہا، اللہ کے منع کردہ کاموں کی کتاب۔ باب تحریم الغیبہ والامر بحفظ اللسان، غیبت کے حرام ہونے اور زبان کی حفاظت کرنے کا بیان، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو ان میں سے جو پہلا باب قائم کیا امام نووی رحمہ اللہ نے وہ غیبت کے حرام ہونے اور اسی طرح زبان کی حفاظت والا باب قائم کیا، یعنی قرآن پاک کی ان آیات کو لے کر آئیں گے جس میں غیبت سے اور زبان کے گناہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو لے کر آئیں گے جن میں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ قال اللہ تعالی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو منع کیا کہ مسلمان غیبت کریں، اور اس غیبت کو مردہ کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی، تو اس عمل کو حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ غیبت پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے، اور اگر کسی کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کیا جائے، اگرچہ وہ بھی تکلیف کا سبب ہے اور وہ بھی حرام ہے، مگر اس کی مدافعت تو وہ خود کر سکتا ہے نا، لیکن غیبت میں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ مدافعت بھی نہیں کر سکتا۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس بات کی تم کو خبر نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بغیر تحقیق کے کسی بات پر عمل نہ کیا جائے، اور اگر بے تحقیقی کسی پر کوئی الزام لگا دیا تو اگر وہ ایسی چیز سے متعلق ہے جو کان سے سنی جاتی ہے تو اب کان سے سوال ہوگا، اور اگر وہ چیز آنکھ سے دیکھی گئی تو آنکھ سے سوال ہوگا، اور اسی طرح دل سے بھی اس کے سمجھنے کے متعلق سوال ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان بغیر تحقیق کے کسی پر کوئی بات نہ لگائے، اور یہ کہ تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ فرمائیں گے۔ وقال تعالی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاکنے والا تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات زبان سے آدمی نکالتا ہے، خواہ وہ خیر کی ہو یا شر کی یا کچھ بھی، تو فرشتے سب کو ہی لکھ لیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتے وہی بات لکھتے ہیں جس پر ثواب یا عذاب ہوتا ہے۔ اعلم انہ ینبغی لکل مکلف ان یحفظ لسانہ عن جمیع الکلام الا کلاما ظاہرت فیہ المصلحہ ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر قسم کی گفتگو سے حفاظت کرے، صرف وہ باتیں کرے جس میں مصلحت واضح ہو،
اور جہاں مصلحت کے اعتبار سے بولنا اور خاموش رہنا دونوں برابر ہوں تو پھر خاموش رہنا سنت ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ جائز باتیں بھی حرام یا مکروہ تک پہنچا دیتی ہیں، اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں۔ تو یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ زبان کی حفاظت کے متعلق فرما رہے ہیں کہ زبان کی بہت زیادہ حفاظت کی جائے اور مصلحت کی بنا پر بولا جائے، یعنی اچھا کلام ہی کہا جائے، اور اگر دونوں ہی جہت برابر ہیں تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ پھر خاموش رہنا جو ہے وہ سنت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ وهذا الحدیث صریح فی انہ ینبغی ان لا یتکلم الا اذا کان الکلام خیرا وهو الذی ظہرت مصلحته ومتى شک فی ظہور المصلحت فلا یتکلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ یہ روایت اس بارے میں واضح ہے کہ آدمی کی گفتگو اسی وقت مناسب ہے جب اس میں کوئی بھلائی ہو، اور وہی بات کرے جس کی مصلحت ظاہر ہو، اور جب مصلحت میں شبہ ہو تو پھر گفتگو نہ کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے خود ہی اس کی تشریح بھی فرما دی۔ تو مطلب یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، یعنی مسلمان ہو، تو اس کو چاہیے کہ بات کرے تو بھلائی ہی کی کرے جس میں اس کا یا دوسروں کا فائدہ ہو، اور اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر خاموش رہے، یہی بہتر ہے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ یہ مضمون بھی کئی احادیث میں وارد ہوا کہ آدمی کو فضول گفتگو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش ہی رہے تاکہ وہ گناہگار نہ ہو۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ عالی مرتبہ کیسے ملا، تو انہوں نے کہا 3 باتوں سے: راست گوئی، ادائے امانت اور فضول باتوں سے گریز۔ تو دیکھیں کتنی زیادہ حکمت ہے فضول باتوں سے بچنے کی، تو اس لیے زبان کی حفاظت پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ عن نبی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای المسلمین افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جو یہ فرمایا کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو مسلمون یہ عظمت اور شان کی وجہ سے بیان کیا، ورنہ تو اس میں کفار بلکہ حیوانات بھی داخل ہیں، یعنی وہ بھی انسان کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے، یعنی ہاتھوں سے محفوظ رہیں۔ تو یہاں پر فرمایا من لسانہ، زبان سے محفوظ رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی گلوچ نہ دے، لعن طعن نہ کرے، بہتان غیبت وغیرہ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ لسان ہی فرمایا، قول ہی نہیں فرمایا، اس لیے کہ قول تو صرف اس بات کو کہتے ہیں جو سمجھ آنے والی ہو، تو فرمایا کہ لسان یعنی ایسے الفاظ کہنا جس کی کوئی سمجھ نہ آئے یا منہ چڑھانا وغیرہ، تو اس میں ہر چیز داخل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا ید ہی، تو اس میں مارنا، قتل کرنا وغیرہ سب داخل ہے۔ تو اب اعضاء تو دوسرے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر صرف زبان اور ہاتھ کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ ان دونوں سے زیادہ ایذا دی جاتی ہے، اس لیے ان کا ذکر خاص طور پہ کر دیا گیا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ زبان کو ہاتھ پر مقدم رکھا، اس لیے کہ زبان سے جو تکلیف دی جاتی ہے وہ حاضر اور غائب دونوں کو دی جاتی ہے، بخلاف ہاتھ کے کہ اس سے صرف حاضر کو تکلیف دی جاتی ہے، غائب کو نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ زبان سے جو زخم لگایا جاتا ہے وہ کبھی بھرتا نہیں، جبکہ ہاتھ کا لگایا ہوا زخم بھر جاتا ہے، یعنی زبان زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس کو مقدم رکھا۔
وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اس کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی اس بات کا عہد کر لے پھر عمل سے اس عہد کو پورا کرے کہ اپنی زبان کو فحش گوئی اور بد کلامی سے اور حرام کھانے سے محفوظ رکھے گا اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاری سے محفوظ رکھے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ وہ شروع میں ہی نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ضمانت دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دراصل حق تعالی شانہ کی طرف سے ضمانت ہے، بطور شفقت اور محبت کے یہ ضمانت لی گئی ہے، یعنی کوئی حق تو نہیں، یعنی شفقت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یزل بها الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب ومعنى یتبین یتفکر انہا خیر ام لا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ ایک بات کرتا ہے، اس پر غور نہیں کرتا مگر وہ اس سے مشرق اور مغرب کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف گر جاتا ہے۔ یتبین بمعنی غور و فکر کرنا کہ وہ بہتر ہے یا نہیں۔ اس حدیث پاک میں زبان کی خوبی اور خرابی دونوں چیزیں بتائی گئیں کہ ایک کلمہ کبھی اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ جنت کے اعلیٰ درجات کو پا لیتا ہے، اور کبھی کبھار زبان سے نکلا ہوا جملہ اتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اور بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ علماء کرام اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور گفتگو وغیرہ میں اس کو آزاد نہ چھوڑے، کیونکہ بعض اوقات اس زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور زبان کو قابو رکھنے کی وجہ سے وہ جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچ جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ کوئی بات اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے تو وہ درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے، اور کوئی بات جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے تو جہنم میں گرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ وعن ابی عبد الرحمن بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت یکتب اللہ له بها رضوانہ الی یوم یلقاہ وان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت یکتب اللہ لها بها سخطہ الی یوم یلقاہ۔
रवाहु मालिक फिल मौता व तिरमिजी वक़ाल हदीसुन हसन सही। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अल्लाह की रज़ामंदी की बात करता है, इसको गुमान भी नहीं होता कि ये कहाँ तक पहुँचेगी। अल्लाह जल्ल शानु इसकी वजह से इसके लिए क़यामत के दिन तक अपनी रज़ामंदी लिख देते हैं। और बेशक आदमी अल्लाह की नाराज़गी का ऐसा कलमा बोलता है कि इसको गुमान भी नहीं होता कि ये कहाँ तक पहुँचेगा। अल्लाह ताला इसकी वजह से इसके लिए अपनी मुलाकात के दिन तक अपनी नाराज़गी लिख देते हैं। तो इसमें भी ज़ुबान के बारे में आया कि ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए, और इसकी तशरीह भी ऐसे ही है जो कि गुज़िश्ता हदीस की थी। लेकिन इसमें जो लफ्ज़ आया इला यौम यल्क़ाहु, यानी मुलाकात के दिन तक, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की खुशनुदी या नाराज़गी सिर्फ़ क़यामत के दिन तक रहेगी, इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। मुराद हमेशा हमेशा है। जैसे कि शैतान के बारे में कुरान पाक में इरशाद है, व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, बेशक तेरे ऊपर मेरी लानत है क़यामत तक। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ़ क़यामत तक है और बाद में ख़त्म हो जाएगी, बल्कि मतलब ये है कि हमेशा हमेशा रहेगी। व अन सुफ़ियान बिन अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह हद्दिसनी बिअम्रिन आतसिमु बिही क़ाल क़ुल रब्बी अल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। क़ुल्तु या रसूलल्लाह मा अख़वफ़ु मा तख़ाफ़ु अलैया फ़अख़ज़ बिलिसानि नफ़्सिही सुम्मा क़ाल हाज़ा। हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे ऐसी बात बता दें कि जिसको मैं मजबूती से थाम लूँ। आपने फरमाया, तुम कहो मेरा रब अल्लाह है, फिर इस पर इस्तकामत अख्तियार करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा ख़तरे वाली चीज़ जिसका आपको मुझ पर अंदेशा है क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पकड़कर फरमाया, यानी ये ज़ुबान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको ये नसीहत फरमाई कि कुल रब्बी अल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कि फिर इस्तकामत अख्तियार करो। तो इस्तकामत जो है इसके बारे में अक़वाल हैं। उलमा फरमाते हैं कि इस्तकामत तो एक लफ्ज़ मुख्तसर है, मगर ये तमाम शराए इस्लामिया को जामे है, जिसमें तमाम अहकाम इलाहिया पर अमल और तमाम मुहर्रमात और मकरूहात से इज्तनाब दायमी तौर पर शामिल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस्तकामत ये है कि तुम अल्लाह के तमाम अहकाम और अवामिर और नवाही पर सीधे जमे रहो और इधर उधर ना भागो। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस्तकामत की तारीफ़ अदाए फ़राइज़ से फरमाई। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस्तकामत ये है कि तमाम आमाल में अल्लाह की अताअत करो और इसकी मासियत से इज्तनाब करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्तकामत की हिदायत दी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़ुबान पकड़ कर फरमाया, इसका मतलब ये है कि ज़ुबान की हिफाजत करो, यानी ज़ुबान में से हर वही कलमा निकले जो अल्लाह को पसंद हो। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक्सिरुल कलाम बिग़ैरि ज़िक्रिल्लाह फ़इन्ना कसरतल कलामी बिग़ैरि ज़िक्रिल्लाह तआला क़स्वतुन लिल क़ल्ब व इन्ना अबअदन नासि मिनल्लाहि अल क़ल्बुल क़ासी। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र के अलावा और बातें ज़्यादा ना करो, इसलिए कि कसरत कलाम दिल की सख्ती का बाइस है। बेशक लोगों में अल्लाह जल्ल शानु से सबसे ज़्यादा दूर सख्त दिल वाला है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस का मतलब ये बयान फरमाया कि जो दुनियावी बातें ज़्यादा करेगा तो इसका दिल सख्त हो जाएगा, और सख्ती की अलामत ये होगी कि इसका दिल हालात और वाक़यात से इबरत नहीं पकड़ेगा और इससे कोई असर कबूल नहीं करेगा। और ये आदमी की निहायत बदबख्ती की अलामत है
اس لیے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرتا رہے تاکہ یہ کیفیت پیدا ہی نہ ہونے پائے اور اپنی زبان کی حفاظت بھی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔